الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم. لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابري سبيل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. میرے واجب الاحترام معزز بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آپ حضرات کے سامنے سورۃ المنافقون کی آخری 2 آیتیں تلاوت کی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال مجھے ان آیتوں کے صحیح معنی اور مفہوم سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ساتھ ہی ساتھ میں ہم سب کو مل کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس طرح ہر جمعے پہ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ قرآن کریم میں مختلف عنوانات کو مختلف اوقات میں چھیڑ کر انسان کو ایک راستہ بتایا، اور وہ راستہ انسان کا دنیا میں آ جانا اور پھر دنیا سے چلے جانا. اس کے اندر عقائد ہے، معاملات ہے، عبادات ہے، اخلاقیات ہے، ایمانیات پھر اس کے بعد ہے. لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ قرآن کریم نے ہمیں یہ بتا دیا: وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. یعنی انسان جب اس دنیا میں آتا ہے، ہر ذی روح جب اس دنیا کے اندر تشریف لاتا ہے تو اس دنیا سے اس نے تشریف لے کر بھی جانا ہے. اب آنے کا تو ہر ایک کو پتہ ہے کہ یہ فلاں وقت میں آ رہا ہے، اور یہاں تک کہ ہمارے مائیں بہنیں بیٹیاں جب اس حالات میں پہنچتی ہے اور 6 7 8 9 مہینوں تک ان کا معائنہ ہوتا ہے اور پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس معین مدت کے بعد ایک روح نے آنا ہے، لیکن اب جانے کا کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کب یہ روح یہاں سے اٹھ کے جائے گی. جس طرح علامہ اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا کہ غافل نے سمجھا ہے موت کو اختتام زندگی ہے یہ صبح شام زندگی. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ شام زندگی یہ دوام زندگی. تو کیا مطلب کہ یہ جو مختصر زندگی ہے اس کے
لیے تو دنیا میں آنے کا ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے کہ کس نے آنا ہے اتنے مدت کے بعد، اور اس مدت کے بعد اب اس میں کتنا عرصہ زندہ رہنا ہے یہ کسی کی بھی علم میں نہیں۔ تو قرآن کریم نے انسان کو آگاہ کرنے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے، اور انسان کو یہ اعلان پہلے سے بتا دیا کہ جب تک سانس ہے اسی وقت تک چانس ہے۔ تو فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو مِمَّا رَزَقْنَاكُم، جو ہم نے تمہیں پہلے یعنی جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے، وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو مال میں سے، مِمَّا رَزَقْنَاكُم، اس مال میں سے جو اللہ رب ذوالجلال نے تمہیں عطا کیا ہے، من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو آئے موت۔ اسی لیے تو پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں مار دیا جائے۔ اس وقت تم اپنے گربان کے اندر سوچنے لگ جاؤ، اس وقت کو یاد رکھو جس وقت یعنی آپ کے جسم کے ہر جز سے یہ سانس، یہ روح نکلتی جائے گی، اور آپ ہر سیکنڈ کے بعد دوسرے سیکنڈ میں اپنے کے بعد جو زندہ رہنے والے لوگ ہیں ان کے محتاج رہ جاؤ گے۔ پھر آپ اپنے بازو کو بھی اگر نیچے لٹکا ہوا ہے تو اوپر نہیں کر سکتے ہو چارپائی پر، آپ اپنے جسم کو یہاں تک کہ اپنے جو فرض ستر ہے ناف سے لے کر گھٹنوں تک، اس کو بھی نہیں چھپانے کا قدرت رکھتے ہو۔ اگر آپ کی زبان باہر ہے آپ اسے بھی اندر نہیں کر سکتے ہو، آپ کا منہ کھلا رہ گیا تو اس کو بھی خود بند کرنے کی قوت نہیں رکھتے، اگر آپ کی آنکھیں کھلی رہ گئی تو اس کو بھی ساتھ میں جو زندہ کھڑے ہیں وہ بند کریں گے، آپ کو خود تو اس کو بھی بند کرنے کی اتنی بھی آپ کو توفیق نہیں ملے گی کہ آپ اپنی آنکھیں بھی بند کر دیں۔ اسی لیے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمسین، 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جان لو۔ لیکن اس سے پہلے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، 5 سوالات ہر انسان سے ہوں گے، ان 5 سوالوں کے بارے میں جب تک یہ جواب نہیں دے گا، ہر انسان سے یہ سوال ہوں گے جب تک ان 5 سوالوں میں سے ایک سوال کا جواب بھی باقی رہے گا یہ انسان اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکے گا۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، قرآن نے تو یہ تلقین دے دی، یہ ترتیب بتا دی، لیکن فرمایا لَا تَزُولُ قَدَمَ عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن کوئی بھی بندہ اپنے قدم کو یہاں تک کہ آنکھ کے جھپکنے تک بھی یہ اپنے قدم کو ہلا نہیں سکے گا اپنی جگہ سے۔ فرمایا حتی یسألہ، یہاں تک کہ اس سے پوچھا جائے گا عن خمسین، 5 چیزوں کے بارے میں، 5 چیزوں کے بارے میں اس سے سوالات ہوں گے۔ سب سے پہلا سوال ہوگا عن عمرہ، اس کی عمر کے بارے میں کہ اس عمر کو تو نے کہاں کیسے اور کس طرح گزار دیا۔ اللہ فرمائے گا کہ یہ عمر جو تجھے دیا تھا، اس عمر کو، اس جوانی کو، اس بڑھاپے کو آپ نے کن غفلتوں میں اور کن نیکیوں میں، کن اچھائیوں اور برائیوں میں گزارا۔ فرمایا فیما افناہ، کہ کہاں خرچ کیا ہے اس عمر کو آپ نے۔ دوسرے نمبر پہ سوال ہوگا وعن شبابہ، اس سے اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، مرد ہو یا عورت ہو، کہ آپ نے اپنی جوانی کو کہاں اور کیسے گزارا ہے۔ فرمایا فیما ابلاہ، کہ کہاں کپائی اپنی اس جوانی کو، آپ نے کہاں کپایا، کہاں اس جوانی کو خرچ کیا، اس جوانی کے اندر آپ نے کتنے سجدے لگائے، کتنے غلط کاموں کی طرف اپنے اوقات کو تو نے مصروف کیا تھا۔ تیسرے نمبر پہ پوچھا جائے گا وعن مالہ، کہ اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ مال تیرے پاس کہاں سے آیا تھا اور کس طریقے سے آیا تھا۔
من این اکتسبہ، اور کہاں سے اس مال کو تو نے کمایا تھا، کس طریقے سے، سود کے طریقے سے، کسی سے قبضہ کر کے یا کسی کے اوپر ظلم کر کے یا کسی سے چھپایا، کس طریقے سے تو نے اس مال کو کمایا؟ جواب میں فرمائے گا وَفِيمَا أَنفَقَهُ، اور کہاں اس مال کو کیسے کیسے تو نے خرچ کیا؟ جب یہ سوالات ہوں گے، یہ تو تیسرے نمبر پہ سوال تھا، اور چوتھے نمبر پہ فرمائیں گے وَفِيمَا أَنفَقَهُ، اور یہ مال جو تجھے ہم نے عطا کیا تھا، اس مال کو تو نے کہاں اور کیسے خرچ کیا؟ ایک ایک سوال ہوگا، اور اس کے بعد فرمایا وَمَاذَا عَمِلَ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، اور کیا عمل کیا تو نے اس علم کو جو تجھے ہم نے عطا کیا تھا؟ علماء کے لیے اس میں ایک خصوصی نکتہ ہے کہ جو علم تجھے عطا کیا اللہ نے، اس علم پر تو نے کتنا اور کیسے کس وقت پہ عمل کیا؟ اور پھر قرآن کریم کی اس آیت کو درمیان میں لایا۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان 5 چیزوں کو پہلے ذکر کیا، اور بعد میں جو 5 چیزوں کو پہلے ذکر کرنا تھا ان کو بعد میں ذکر کیا، اور فرمایا وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو بھی کچھ ہم نے تمہیں دیا، جو کچھ سے مراد اللہ کے دیے ہوئے حلال مال میں سے اللہ کے راستے میں کتنا دیا، اور ان راستوں میں اپنا اولاد پہلے، دوسرے نمبر پر اپنے خاندان والے، تیسرے نمبر پر اپنے پڑوس والے، چوتھے نمبر پر جو بھی غرباء، فقراء، مساکین اور محتاج نظر آئے ان پر کتنا اور کیسے خرچ کیا۔ من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم پر موت آ جائے، جب موت سر پہ آ جائے اس وقت تو پھر یہ ساری چیزیں ذہن سے ہی نکل جاتی ہے، پھر اس وقت انسان دل کے اندر تو بہت کچھ سوچ رہا ہوتا ہے لیکن زبان اس کی بند ہو جائے گی، زبان سے وہ کچھ کہہ نہیں پائے گا۔ فرمایا فیقول رب لولا اخرتنی، کہ دل میں بھی کہے گا، اگر زبان چل رہی ہے تو زبان سے بھی افسوس کرے گا، فیقول ربی، پس یہ کہے گا اے میرے رب لولا اخرتنی، اگر تھوڑی سی مجھے مہلت مل جاتی، مجھے تھوڑا سا یہ موت کو اندر تاخیر ہو جاتی، تو اس تاخیر کے اندر جو بھی کچھ میں نے کمایا ہے اپنی زندگی کے اندر، یہ سارا کا سارا یہ میں اللہ کے راستے میں لٹا کر چھوڑ دیتا، لیکن اب مہلت کدھر آئے گی؟ قرآن کریم میں دوسری جگہ پہ لولا اخرتنی، وہاں یستأخرون، اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعہ، ایک ساعت بھی مؤخر نہیں کی جائے گی، ایک سیکنڈ بھی اس کے موت کے اندر تاخیر نہیں کی جائے گی۔ اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، نہ ایک سیکنڈ اس کی موت پہلے آئے گی نہ بعد میں، بلکہ جیسے ہی وقت پورا ہو جائے گا اسی وقت اسی پر موت کو قائم کیا جائے گا، یعنی اسی وقت اس پر موت قائم کی جائے گی۔ اسی لیے قرآن کریم نے مختلف مقامات پہ فرمایا وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، کب یہ وعدہ پورا ہوگا، إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فِي دَعْوَاكُمْ، اگر تم اپنے اس دعوے کے اندر سچے ہو تو اس وعدے کو کب پورا کرو گے؟ تبھی تو قرآن کریم نے انسان کو بار بار خطاب فرمایا لا یستأخرون ساعہ، ایک سیکنڈ بھی مؤخر نہیں کیا جائے گا اور ایک سیکنڈ جلدی بھی نہیں کی جائے گی، نہ ایک سیکنڈ جلدی کی جائے گی اور نہ ایک سیکنڈ تاخیر کی جائے گی۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس انسان کی ایک ہی حسرت، ایک ہی افسوس ہوگی، لولا اخرتنی، تھوڑی سی مجھے مؤخر کر دیتا میری موت کو، تھوڑی سی مہلت بھی مجھے مل جاتی، الی اجل قریب، ایک قریب مدت تک تھوڑا سا تاخیر مل جاتا، فاصدق، تو میں صدقہ بھی دے دیتا، میں صدقہ بھی دے دیتا،
میں بہت کچھ اللہ کے راستے میں دے دیتا. وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں ہو جاتا نیک لوگوں میں سے، میں بھی ان نیکوں میں شمار ہو جاتا جو نیک مجھ سے پہلے چلے گئے اور جو نیک بعد میں آنے والے ہیں. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ، لیکن اللہ نے پھر اپنے اس بندے کو یہاں سے قرآن کریم میں جواب دیا. قرآن کریم کے اندر اللہ نے خود ہی سوال اٹھایا اور خود ہی جواب دیا. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ، اور ہرگز مؤخر نہیں کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کبھی بھی مؤخر نہیں کریں گے، بالکل تاخیر اس میں ہرگز نہیں کی جائے گی. نفساً، کسی بھی شخص کے لیے، اذا جاء اجلها، جب بھی پوری ہو جائے اس کی مدت، جب بھی آ جائے اس کی مقررہ وقت تک اس کی موت، یعنی جب اس کی مقررہ وقت پر اس کی موت آ جائے گی، اس کے سر پہ کھڑی ہو جائے گی. واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب باخبر ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو. اب 5 چیزیں آیت سے پہلے ذکر، 5 چیزیں آیت کے بعد، 5 چیزیں اغتنم خمسا قبل خمسین، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو. سب سے پہلے شباب کا قبل حرم کا، اپنے جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھ لو. اس جوانی کے اندر حلال کام کرو، اس جوانی کے اندر اللہ کی نافرمانی پہ نہ اترو، اس جوانی کے اندر اللہ اور اس کی رسول کی تعلیمات کو جاننے کی کوشش کرو. اس جوانی کے اندر اللہ اور اس کی رسول کی تعلیمات کو جان کر اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرو. دوسرے نمبر پہ فرمایا وَصِحَّتِكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، بیماری سے پہلے اپنے صحت کو، بیماری سے پہلے اپنی صحت کی قدردانی کرو. اس صحت کے اندر حلال کاموں کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھو. اس صحت کے اندر اپنے رشتہ داری کا خیال کرو، پڑوس کا خیال کرو، مسلمانوں کے ساتھ رہن سہن کے طریقہ کار کا ساری چیزوں کا خیال رکھو. تیسرے نمبر پہ فرمایا وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اور محتاجی سے پہلے جو کچھ مال اللہ نے تجھے دیا اس کا بھی خیال کرو. جو کچھ بھی اللہ نے آپ کو دیا اس میں سے صدقہ و خیرات اللہ کی رضا کے لیے کرو. اور 5ویں نمبر پہ فرمایا، 4تھے نمبر پہ وَفَرَاغَتِكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اور جب اللہ نے آپ کو وقت دیا ہے مصروفیت سے پہلے اس کی بھی قدردانی کرو. بعد میں انسان کہتے ہیں کاش کہ مجھے تھوڑا سا وقت مل جاتا، میں اللہ کے حضور جا کے 2 سجدے لگا کے اللہ کے سامنے آنسو بہاتا، میں اللہ کے کلام کا ایک ہی آیت سیکھتا. لیکن اس وقت اس پر کچھ حالات ایسے آ جاتے، اور وہ کچھ آپ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. بعض ایسے حالات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو ایسے حالات انسان پر آ جاتے ہیں کہ انسان پھر کہتا ہے کہ میں اللہ کی کلام کا ایک ہی آیت سیکھتا اور اس پر عمل کرتا. تڑپ کر کے لگ رہا ہوتا ہے، تڑپ رہا ہوتا ہے، لیکن اب اوپر سے اجازت نہیں ہے، اب اوپر سے اس کے لیے یہ گنجائشیں اور یہ راستے بند ہو چکی ہے. تو اس کے بعد اب یہ کیا کچھ کر سکتے ہیں. اور 5ویں نمبر پہ فرمایا وَحَيَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، موت سے پہلے اپنی زندگی کا بھی قدر کر. جو جتنی بھی چانسیں اللہ نے آپ کو دی ہے اتنی ہی چانسیں بھی دی. ان چانسوں کو ضائع مت کرے انسان. اگر ان چانسوں کو تم نے ضائع کر دیا تو پھر اس کے بعد کوئی بھی ایسی چانس آپ کے پاس آنے والی نہیں ہے کہ جس کے اندر آپ اپنے رب کو راضی کر دو گے. اسی لیے فرمایا موت کو یاد رکھ اے غافل انسان، یہی ہے زندگی کا سب سے بڑا سامان. موت کو یاد رکھ اے غافل انسان، یہی ہے زندگی کا سب سے بڑا سامان. کل تک جو کہتے تھے ہمیں وقت نہیں، آج قبروں میں کہتے ہیں مہلت نہیں ہے. موت آئی تو سب کچھ یہی رہ جائے گا،
نیک عمل ہی تیرے ساتھ جائے گا۔ تو جب میں نے شروع میں علامہ اقبال رحمہ اللہ کا وہ شعر پڑھا تھا کہ موت کو سمجھا ہے انسان نے، موت کو سمجھا ہے غافل نے، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، ہے یہ دوام زندگی، وہ زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے پھر، لیکن وہاں سے کوئی چانس بھی ملنے والی نہیں ہے کہ اب میں واپس جاؤں گا، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ رہوں گا، ان کا بڑا خیال رکھوں گا، اپنے والدین کی بڑی قدر کروں گا، اپنی اولاد کی میں نیک تربیت کروں گا، میں اب کلام اللہ کی تلاوت کر کے اس پر عمل کروں گا، میں حلال اور حرام کے اندر بڑا تمیز کرنے والا بنوں گا، میں اپنے اخلاق کو درست کروں گا، میں اپنی اس فرعونیت کو ختم کروں گا، میں اپنی انانیت کو ختم کروں گا۔ ہر انسان کے پاس جتنی طاقت ہے اتنا وہ دوسرے کے اوپر ظالم بننے کی کوشش میں لگے، اور جتنی طاقت ہے اپنے سے جو اس کا ماتحت ہے وہ اس کے اوپر فرعون بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان سب چیزوں کو میں ختم کروں گا، اللہ اب ایک ہی چانس دے۔ لیکن قرآن کریم میں لولا اخرتنی الی اجل قریب، اب جتنا بھی وہ کہے گا اللہ مجھے تھوڑی سی بھی مہلت دے دیجئے، میں دنیا میں جا کر فاصدق، صدقہ بھی دے دوں گا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو بات میں نے شروع میں کی کہ جب آج کل تو ایسا جدید دور ہے، ایسا جدید دور ہے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں بننا شروع ہوتا ہے تو پورے محلے میں خبریں پھیل جاتی ہیں، آج یہ آج ادھر گئی تھی، ادھر گئی تھی، وہ اسپتال یہ اسپتال، اور انتظار ہوتا ہے کہ ایک روح نے آنا ہے اس گھر میں، ایک پتہ تو ہے، لیکن جب یہ روح آتی ہے آنے کے بعد اب اس کی کتنی زندگی ہے، کب اس روح نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، نہ اس میں 60 70 80 85 سال والے کی، اور نہ اس میں 2-3 مہینے 2-3 گھنٹوں والے کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس کی گارنٹی کسی کے پاس بھی نہیں ہے کہ یہ بیمار پہلے جائے گا یا یہ صحت مند پہلے جائے گا، جانے کا پتہ کسی کو نہیں ہے۔ تو اس لیے کم از کم یہ 10 چیزیں جو میں نے گنی ہیں، ان 10 چیزوں میں سے ہر ایک کا خیال کریں، اور ہر ایک کا خیال کرنے کے بعد آج ہی ہم یہ وعدہ کریں اللہ کے ساتھ کہ ہم انشاءاللہ کسی کے ساتھ بد اخلاقی، اپنے سے ماتات پر کسی قسم کا ظلم، دوسرے کا مال ہڑپ کرنا، یہاں دوسرے کا مال تو دور کے بعد ہم اپنی بیٹیوں، اپنے بہنوں اور اپنے گھر میں رہنے والیوں کا مال، ان کا حق ایسا ہڑپ کر دیتے ہیں، اور پھر ہمارے پاس ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ یہ مانگتیاں نہیں ہیں، ہم دیں گے تو وہ مانگیں گے نا، اسے تو پتہ ہے اگر 100 دفعہ بھی مانگوں گے ظالم نے تو دینا نہیں ہے۔ تو ان سب چیزوں کا ہم خیال کریں، لیکن یہ خیال تب آئے گا جب ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے آنکھوں کو بند کریں گے، اور بند کر کے یہ خیال کریں گے جب یہ روح نکلے گا، روح نکلنے کے بعد میں سیکنڈ پہ کس کس کا محتاج رہوں گا۔ تو اس لیے کہ جب موت کا فکر ہم اپنے دل اور دماغ میں بٹھائیں گے تو پھر اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہمیں اچھی طریقے سے خود ہی معلوم ہو جائے گی، کسی سے سمجھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں فکر آخرت نصیب فرمائے، اللہ قرآن و سنت کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے تمام مسلمان ممالک کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔